آپ صرف ریاست نوری کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہو، محمد رسول اللہ کی نگاہوں کے سامنے۔ بے شک میرے نبی تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں، میرے نبی تمہیں پہچان بھی رہے ہیں۔ ہاں، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں، وہی شہر مصطفیٰ مکہ المکرمہ۔ اللہ رب العزت ان سب دیوانوں کو حاضری نصیب فرمائے۔ میرے مصطفیٰ کا گزر ہوا ایک راستے سے۔ او یار، مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں سنو تو صحیح، اپنے بستروں کو چھوڑ کر آنے والوں سنو تو صحیح، نبی کی محفل سے محفل میں آنے والوں سنو تو صحیح، عشق مصطفیٰ سے سیرت سجانے والوں سنو تو صحیح، اپنے بستروں کو کڑکڑاتی ٹھنڈ میں چھوڑ کر آنے والوں سنو تو صحیح۔ آج کی رات میں تھوڑی دیر جاگنے کے بعد قسم خدا کی ہم سویا ہوا نصیبہ جگا دیں۔ بے شک میرے نبی کا گزر ہو رہا۔ ہاں، میں نے دعویٰ کیا کہ ہم مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری اس محبت کی سند میرے نبی قبر میں دیں گے، میرے نبی حشر میں دیں گے۔ ایک راستے سے نبی کا گزر ہوا، صحابہ کرام ساتھ ہیں، عاشق ساتھ ہیں، دیوانے ساتھ ہیں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ گفتگو سنیں، شاید آپ کے دل میں دیوانوں کا مجمع ہے۔ سرکار گزرے مکہ المکرمہ سے، صحابہ کرام کو ٹھہرا، کہا صحابیوں ٹھہر جاؤ۔ میرے مصطفیٰ ایک پتھر کی جانب اشارہ کرتے ہیں، اور پتھر کی جانب اشارہ کر کر ارشاد فرماتے ہیں، صحابیوں میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ یار سے بولو سبحان اللہ، اور میں چل کے بولو سبحان اللہ۔ فرمایا صحابیوں میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ صحابہ کی نظریں پڑتی ہیں، یا رسول اللہ یہاں بے شمار پتھر ہی پتھر ہے، یا رسول اللہ جدھر نظر پڑتی ہے پتھر اوپر پڑتی ہے، ہم دائیں دیکھتے ہیں تو پتھر ہے، دائیں دیکھتے ہیں تو پتھر ہے، آگے دیکھتے ہیں تو پتھر ہے، پیچھے دیکھتے ہیں تو پتھر ہے، جس گلی سے گزرتے ہیں پتھر ہے، بڑے بڑے پہاڑ یہاں پتھروں کے ہیں، یا رسول اللہ یہاں کے چاروں جانب پتھر ہی پتھر ہے، یا رسول اللہ یہاں تو ہر طرف پتھر ہی پتھر ہے، یا رسول اللہ جدھر جدھر ہماری نظر جاتی ہے پتھر پر جا کر ٹھہرتی ہے۔ مگر آپ ایک کے بارے میں فرمائیں، میرے نبی نے فرمایا صحابیوں میں اس پتھر یا رسول اللہ کیسے اے آقا کیسے؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں صحابیوں اس لیے کہ یہ پتھر جنتی ہے۔ سبحان اللہ، یار سے بولو سبحان اللہ، اور میں چل کے بولو سبحان اللہ، اور ہاتھ فضاؤں میں لہرا کے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ فرمایا میرے نبی نے اے صحابیوں اس لیے کہ یہ پتھر جنتی ہے۔ یا رسول اللہ اس نے کون سی بندگی کی ہے، یا رسول اللہ اس نے کون سے سجدے کیے ہیں، یا رسول اللہ اس نے کون سی عبادت کی ہے، یا رسول اللہ اس نے کون سا وظیفہ پڑھا ہے، یا رسول اللہ اس نے کون سا رکوع کیا ہے، یا رسول اللہ اس نے کون سا قیام کیا ہے، یا رسول اللہ اس نے کتنے سجدے کیے ہیں، یا رسول اللہ یہ پتھر کس طرح جنتی ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے صحابیوں اس لیے یہ پتھر جنتی ہے کیونکہ یہ پتھر مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ یار محفلوں میں ہوتا کیا ہے، یار جلسوں میں ہوتا کیا ہے، ہمارے نبی کی بزم سجا کر آدمی کرتے کیا ہے، کبھی کیا رسول اللہ کہتے ہیں، کبھی کیا حبیب اللہ کہتے ہیں، کبھی کیا نبی اللہ کہتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کو پکارتے نظر آتے ہیں، کبھی درود پڑھتے نظر آتے ہیں، کبھی سلام پڑھتے نظر آتے ہیں۔ ہمارا یہی وہ محفل ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ دیکھنے کے بعد جب تک آدمی بیٹھا ہے اس کا دل و دماغ پاکیزہ رہتا ہے۔ یہی وہ بزم ہے، جب تک آپ بیٹھو گے دل و دماغ پاکیزہ ہے۔ یہاں نہ کسی کی چگلی کا خیال آنا ہے، نہ یہاں نہ کسی کی برائی کا خیال آنا ہے، یہاں نہ کسی کے عیبوں کا خیال آنا ہے۔ اگر خیال آئے گا کبھی مصطفیٰ کا خیال آئے گا، کبھی علی کا خیال آئے گا، کبھی حسین کا خیال آئے گا، کبھی غوث پاک کا خیال آئے گا، بولو بات سچی ہے کہ نہیں؟ ہے کوئی وقت اس سے اعلیٰ، ہے کوئی محفل اس سے بدتر و بالا؟ ہم بازار میں ہم روز رہتے ہیں، مارکیٹ میں ہم روز رہتے ہیں، مگر نبی کی جب بزم ہوتی ہے یار نگاہ پاک ہے، نظریہ پاک ہے،
سوچ پاک ہے، خیال پاک ہے، مزاج پاک ہے، انداز پاک ہے، گفتگو پاک ہے، کام پاک ہے، ذہن پاک ہے، انداز پاک ہے، نگاہیں پاک ہے، کیوں نہ ہو مصطفیٰ کی پاکیزہ محفل میں بیٹھے۔ ہر آدمی کا ذہن پاک ہے، ہر آدمی کا مزاج پاک ہے۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا صحابیوں اس لیے کہ یہ پتھر جنتی ہے، پیار سے بولو اور مچل کے بول سبحان اللہ۔ فرمایا یہ پتھر جنتی ہے۔ یا رسول اللہ اس نے کون سی عبادت کی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا صحابیوں ہاں اب یہاں بڑے پوائنٹ کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ آج بدعقیدے لوگوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج وہ نیچا کرتا اور اونچا پیجامہ والے لوگوں کا یہ ذہن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بڑی تیزی سے وہ اپنا یہ پرچار کرتے نظر آ رہے ہیں کہ وہ محمد عربی تو 40 سال کے بعد نبی بنے تھے، 40 سال سے پہلے تو انہیں معلوم ہی نہیں تھا۔ معاذ اللہ رب العالمین، کہا 40 سال کے بعد نبی بنے۔ حقیقت یہ ہے کہ 40 سال کے بعد میرے نبی نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، سبحان اللہ، میرے رسول نے سبحان اپنے اللہ۔ رسول ہونے کا اعلان کیا ہے۔ 40 سال کی عمر میں نبی بنے نہیں، میرے مصطفیٰ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ اب سنو یار نبی فرماتے کیا ہے؟ اے صحابیوں اس لیے پہچانتا ہوں کہ یہ پتھر جنتی ہے۔ فرمایا یہ پتھر جنتی ہے، کیوں؟ فرمایا اے صحابیوں جب سے میں پیدا ہوا ہوں، جب سے میری ولادت ہوئی ہے، جب سے میں دنیا میں تشریف لایا ہوں، اور جب سے میری ولادت ہوئی ہے، جب میں اس راستے سے گزرا ہوں، جب میں اس گلی سے گزرا ہوں، جب میں اس روڈ سے گزرا ہوں، جب میں اس راہ سے گزرا ہوں، اے صحابیوں یہ پتھر مجھے جب دیکھتا تھا تو مجھ پر درود و سلام سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں اعلان نبوت سے قبل، فرماتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے، امان نبی نے اعلان نبوت کو 40 سال کے بعد کیا۔ ریاست پوری آج بھرے مجمع میں یہ چیلنج کرنا چاہتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کے پہلے نبی کو معلوم نہیں تھا، محمد عربی کو معلوم نہیں تھا، امام مصطفیٰ کے علم پر مناظرہ بعد میں ہوگا، نبی کے علم پر مناظرہ بعد میں ہوگا، مصطفیٰ کی نبوت پر بات بعد میں ہوگی۔ سب سے پہلے تو اس پتھر سے مناظرہ کر جو اعلان نبوت سے پہلے نبی کو نبی جان رہا ہے۔ سبحان اللہ، اعلان نبوت سے پہلے رسول کو رسول جان رہا ہے یہ پتھر۔ فرمایا میرے نبی نے اے صحابیوں یہ پتھر جنتی ہے، یہ پتھر جنتی ہے۔ جب سے میں پیدا ہوا، اعلان نبوت سے قبل، یہ لفظ ہے اعلان نبوت سے قبل، جب سے اس راستے سے جب میں گزرا ہوں تو یہ پتھر مجھ پر درود و سلام کرتا تھا۔ سبحان اللہ، نبی نے کتنی بڑی پہچان دی تجھے، اب بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یار شجر مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھے تو نبی پہچانتے ہیں، حجر نبی پر درود و سلام پڑھے تو نبی پہچانتے ہیں، پتھر نبی پر درود و سلام پڑھے تو نبی پہچانتے ہیں۔ جب شجر مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھے گا تو نبی نہیں پہچانیں گے؟ وہ پتھر کو پہچانتے ہیں، اما وہ شجر کو پہچانتے ہیں، وہ حجر کو پہچانتے ہیں، تبھی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ پتھر اس لیے جنتی ہے کہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ آج ہم کیا کرنے والے ہیں؟ نبی پر درود و سلام پڑھنے والے ہیں نا، نبی کا نعرہ لگانے والے ہیں نا۔ بزمیں ہوتی کیوں ہے، محفل میلاد ہوتے کیوں ہے، جلسے ہوتے کیوں ہے، یہ جلوس ہوتے کیوں ہے، نبی کی محفلیں سجائی کیوں جاتی ہے؟ کاش ہم صبح سے شام تک ہماری زندگی گناہوں میں گزرتی ہے، صبح سے شام تک ہماری زندگی خطاؤں میں گزرتی ہے، ہم جھوٹ بھی بولتے نظر آتے ہیں، ہم اپنی زبان سے غلط کلام بھی کرتے نظر آتے ہیں، ہم نہ جانے کیسی پلانی کے کرتے نظر آتے ہیں، ہم نہ جانے کیسی گفتگو کرتے نظر آتے ہیں۔ اور دیوانو آپ مصطفیٰ کی محفل سجا لو، اپنی زندگی کے چند لمحے بیٹھنے کے بعد نبی پر درود و سلام پڑھ لو تاکہ نبی تمہیں پہچان لے، سبحان اللہ، نبی تمہیں پہچان لے۔ فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں اس لیے کہ یہ اعلان نبوت سے قبل مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ یار تم درود پڑھتے
تم سلام پڑھتے پڑھتے تم یا رسول اللہ کہتے کہتے جب تک ہماری زندگی ہے ہم یہ کام کرتے ہیں، جب تک زندگی ہے ہم یہ عمل کرتے ہیں، اور مر کے قبر میں جائے میرا فرشتے پوچھنے کے لیے آئیں گے من ربک کا، مصطفیٰ کریم کی آمد ہوگی، فرشتے پوچھتے کیا ہو، میں اسے پہچانتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتوں سوال کیا کرتے ہو، میں اسے پہچانتا ہوں، یہی تو ہے جو درود پڑھنے والا ہے، یہی تو ہے جو سلام پڑھنے والا ہے، یہی تو ہے جو یا رسول اللہ کا نعرے لگانے والا ہے، یہی تو ہے جو دل کے اجالے میں بھی جب میری یاد آتی تھی تو محفل سجا لیا کرتا تھا، رات کی تاریکی میں جب میری یاد آتی تھی تو میری محفل سجا لیا کرتا تھا۔ تو بعد مرنے کے مہک اٹھے لہج کے گوشے، یار نبی پہچانتے ہیں، نبی پہچانتے ہیں، مصطفیٰ چاند رحمت کا کلمہ پڑھنے والے پاکیزہ گجور مسلمانوں اپنے نصیب میں برداشت کرو کہ اللہ نے یہ قیمتی موقع ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اتنا حسین موقع۔ آئیے اتنے قریب سے میں بات بتانے لگا ہوں ایک ایسے صحابی رسول کی جو ہمارے ملک ہندوستان کا، آپ سمجھیں نبی کیسے پہچانتے ہیں، آپ جانے مصطفیٰ کیسے جان لیتے ہیں۔ ایک ہمارے ہندوستان جید صحابی رسول جس نے اپنی زندگی اما یار اس نے ہندوستان سے سفر کیا مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس نے ہندوستان سے سفر کیا مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے کے لیے، نبی کا کلمہ پڑھنے کے لیے وہ مکہ جاتا ہے، نبی مکہ نہ ملے تو مدینہ جاتا ہے۔ نام جاننا چاہو، نام جاننا چاہو گے؟ نام ہے رتن لال ہندی۔ کیا نام ہے؟ رتن لال ہندی، بہت بڑے ویپاری رتن ہندی۔ آج بھی ان کا مزار مقدس صوبہ پنجاب شہر بھٹنڈا میں موجود ہے۔ آج بھی یہ صحابی رسول ہے، یہ صحابی رسول ہیں، اور یار اپنی زندگی اس طرح گزار کے نبی ہمیں اور آپ کو پہچان کے نظر آئے۔ ہاں، اپنی زندگی کا وہ معیار بناؤ، اور یہ اپنے آج یہ عقیدہ مضبوط کر کے یہاں سے اٹھنا کہ ہر حال میں مصطفیٰ ہمیں دیکھتے ہیں۔ جب مصطفیٰ توجہ فرماتے ہیں تو اپنے غلاموں کو دیکھ لیا کرتے، کاش نبی توجہ فرمائے، کاش نبی دیکھتے ہو اور ہم درود پاک پڑھتے نظر آئے، کاش نبی دیکھتے ہو ہم سلام پڑھتے نظر آئے، کاش نبی دیکھتے ہو ہماری پیشانی سجدوں میں ہو، کاش نبی دیکھتے ہو ہم سجدے میں ہو، کاش نبی دیکھتے ہو ہم قیام میں ہو، کاش نبی دیکھتے ہو ہم رکوع میں ہو، کاش نبی دیکھتے ہو ہم قرآن پڑھتے نظر آئے، کاش نبی دیکھتے ہو ہم مصطفیٰ کی تعریف کرتے نظر آئے، کاش نبی دیکھتے ہو ہم گناہوں کے اڈے میں نظر نہ آئے۔ نبی دیکھے اور ہم گناہوں کے اڈے میں نہ ہوں، نبی دیکھے ہم خطاؤں کے اڈے میں نہ ہوں، نبی دیکھے ہم سیاکاریوں کے اڈے میں نہ ہوں۔ الحمدللہ مصطفیٰ دیکھتے ہیں۔ تو اس عظیم صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت رتن ہندی۔ رتن ہندی آج بھی ان کے ساتھ یہ لفظ جڑا ہے، نہ نام بدلا ہے اور نہ لقب بدلا ہے۔ وہ رتن ہندی بات سنیں گے، سننا چاہیں گے؟ پیار سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور میں چل کے بول دو یار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، یہ ملک ہندوستان کا جب میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی مکے میں، اور یار آج بڑے عظیم الشان پیمانے پر ابراہیم بھائی نے دیکھیے، آپ تو گرم چائے بھی آپ کا انتظام ہے، اب آپ نے چائے نوش فرمائیں، ادھر سنیں، توجہ ادھر رکھتے، خاموشی سے چائے پیتے، میں بالکل منع نہیں کروں گا، نہ خاموشی سے چائے پیے اور توجہ ادھر رکھتے ہیں۔ آج بیٹی کی شادی کے سلسلے میں یہ محفل ہے، اور یار یہ جذبہ آیا کہاں سے؟ بیٹیوں کو پرورش کر دے، یہ مجاز دیا کس نے؟ نبی مکے میں نہیں آئے تھے، میرے نبی کی آمد نہیں ہوئی، چاروں شانی دنیا میں ظلم کا اندھیرا ہی اندھیرا تھا، بیٹیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا۔ یہ تاریخ، اسلام کی تاریخ پڑھا کرو مسلمانوں، اور جب تک آپ اسلام کی تاریخ نہیں پڑھو گے، جب تک آپ مصطفیٰ جان رحمت کی تاریخ نہیں پڑھو گے، جب تک آپ اسلام کی تاریخ پڑھو گے نہیں، جب تک آپ شریعت محمدیہ نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو گے نہیں، وہ یار ہمارا ایمان کس طرح مکمل ہو سکتا ہے؟
عمل کرو. اس بات پر یہ جذبہ آیا کہاں سے؟ کل تک نبی دنیا میں آئی نہیں. لڑکا پیدا ہوتا ہے بڑی خوشی منائی جاتی ہے, لڑکا پیدا ہوتا ہے پرورش کی جاتی ہے, لڑکا پیدا ہوتا ہے بچایا جاتا ہے, لڑکی پیدا ہوتی ہے تو فوراً گلا گھونٹ کے زمین میں گڈھا کھود کے دبا دیا جاتا ہے. یہ حال ہے. اور یار ہماری تو پہچان یہ ہے, اور یار ہمارا تو انداز ہی یہ ہے. ہمارا انداز دنیا سے جدا گانا ہونا چاہیے, ہمارا مزاج دنیا سے جدا ہونا چاہیے. دنیا گناہوں کی طرف جائے تو جائے, لیکن نبی کا امتی نہیں جائے گا. دنیا جو چاہے وہ کام کرے, پر مصطفیٰ کا امتی نہیں جائے گا. دنیا جیسا چاہے ویسی بولی بولے, پر مصطفیٰ کا وفادار امتی نہیں جائے گا. دنیا چاہے جو بیکار کرے, پر نبی کا وفادار نہیں. کیونکہ اسلام کی پہچان نوجوان تجھ سے ہے. اسلام کسی انسان کا نام نہیں. آج اگر کوئی غلط کام ہم سے ہوتا ہے نا, اگر کچھ خطا ہم سے ہوتی ہے نا, اگر کوئی شریعت کے خلاف اگر کوئی برا کام ہم سے ہوتا ہے نا, تو آج ہندوستان کے ماحول سے آپ واقف نہیں ہے, انگلی اسلام پر اٹھائی جاتی ہے. اور نوجوان تو اپنا مزاج تبدیل کیوں نہیں کر لیتا, اور مسلمان کو اپنی زندگی میں پریورتن کیوں نہیں لے آتا, اپنی زندگی بدل کیوں نہیں لیتا. اما مجھ سے اسلام کی پہچان ہے. لوگ ہمیں جب غلط کام کرتے دیکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان اتنے گندے ہوتے ہیں. واقعی اسلام جو مذہب ہے وہ بہت غلط مذہب ہے, کہ اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے, لیکن ہماری وجہ سے اسلام پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. ہماری وجہ سے اسلام کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہماری وجہ سے اسلام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ہماری وجہ سے لوگ اسلام پر انگلیاں اٹھاتے. ہماری وجہ سے جس طرح ہمارا کردار پاکیزہ ہوگا, جس طرح ہمارا انداز پاکیزہ ہوگا, جس طرح ہماری بول چال پاکیزہ ہوگی, جس طرح ہمارا لہجہ پاکیزہ ہوگا, جس دن میرا اور آپ کا ویپار کرنے کا انداز پاکیزہ ہوگا, جس دن میرا اور آپ کا بات کرنے کا انداز پاکیزہ ہوگا. اور جب مسلمان بولتا ہے تو اس کے لبوں سے گلاب کے پھول جھڑکے نظر آتے ہیں. بے شک, سبحان اللہ. کسی طاقت میں دنیا میں کسی طاقت نے اسلام کو نہیں پھیلایا, صرف مسلمان کے کردار نے, ہمارے کردار نے اسلام کو پھیلایا ہے. ہمارے کردار نے اسلام کو عام کیا ہے زمانے میں. آج ضرورت ہے وہی وقت واپس لائے, آج ضرورت ہے وہی کردار واپس کرنے کی. دوستان محترم, میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہوں گا. آج کیا حال ہے, ابھی ایک ایسی پوسٹ کسی نے میرے پاس بھیجی جس کا میں بیان بھی نہیں کر سکتا. کیا کیا ہو رہا ہے, کیسی کیسی شادی سے ہمارے خلاف چل رہی ہے, ہم کو مٹانے کی کیسی کیسی تیاریاں لوگ کرے بیٹھے ہیں, کیسی کیسی حکومتیں آ رہی ہیں ہمارے پاس. آج مسلمان آپس میں لڑا ہوا, آج ہم آپ سے اختلاف میں ہیں, آج ہم اپنی رنجشوں میں ہیں, آج ہم اپنا دکھانے کے چکر میں ہر کہاں کی بات کریں. ہم جہاں جاتے ہیں 2 پارٹی 4 پارٹی 6 پارٹی, یار دوسرا کیا مٹائے گا, ہم خود مٹنے والے ہیں. آپ دوسرا کیا مٹے, ہم خود مٹنے والے ہیں, ہم خود مٹنے کی تیاری کر بیٹھے ہیں. دوسرا کیا بگاڑے گا, ہم خود آپس میں مٹ جائیں گے. وہ دوست, آج نبی کے کردار کی ضرورت ہے, آج مصطفیٰ کے اخلاق کی ضرورت ہے, آج شخصیت کے آئینے میں آنے کی ضرورت ہے, آج مصطفیٰ کا پیغام سمجھنے کی ضرورت ہے, آج اسلام کا جو آئین ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہاں مردا, آج جو میں نے پڑھا ہے, آج جو میں نے ویڈیو ایک کلپ دیکھی ہے, میرا دل کانپ گیا وہ سننے کے بعد, دیکھنے کے بعد. کس طریقے کی تیاری اسلام والوں کو کس طرح سے مٹایا جائے, ختم کیا جائے. میں نے تو یہی کہا کہ وہ کوئی ہمیں کیا مٹا سکتا ہے, یار ہم خود ہی مٹنے میں لگے. آج اتفاق, ایکتا, پیار, آج محبت کی ضرورت ہے, آج اتحاد کی ضرورت ہے, آج ایک جٹتا کی ضرورت ہے, آج پیار کی ضرورت ہے. اور جس دن یہ بات ہمارے گھر کے اندر آ گئی, جس دن یہ بات ہمارے پریوار کے اندر آ گئی, وہ پریوار مٹ نہیں سکتا ہے, وہ خاندان مٹ نہیں سکتا ہے, وہ گھر مٹ نہیں سکتا ہے, وہ شہر مٹ نہیں سکتا ہے. کہ جس شہر میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ایک جھنڈے کے نیچے, اور جہاں ٹکڑے ٹکڑوں میں ہوں گے وہاں ٹر بہت ضرورت ہے. مسلمانوں, آپ مصطفیٰ چاند رحمت کی محبت میں آئے ہو, اور یار نبی کے پیار کو سمجھنے کی کوشش کرو. صرف یہ ایمان لے کر اٹھے, کوئی بھی کام کرنے سے پہلے, کوئی بھی کردار عمل میں لانے سے پہلے, کوئی بھی کاروبار وپار کرنے سے پہلے, کوئی بھی زبان کھولنے سے پہلے کہ میرے نبی ہمیں
اور یار تیری بات آ گئی نا کہ نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو جب قدم گناہوں کی طرف چلیں گے نا تو مسلمان کانپتا نظر آئے گا، جب یہ ہاتھ گناہوں کی طرف چلیں گے نا تو ہاتھ کانپتے نظر آئیں گے، جب یہ آنکھیں گناہوں کی طرف چلیں گی تو آنکھیں کانپتی نظر آئیں گی، کیونکہ میرے نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں، نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ آؤ مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، آپ جانتے ہیں پڑھے لکھے لوگ بے شمار تقریریں آپ نے سنی ہیں، علماء کی حقیر فقیر ریاست نوری کیا آپ کو بتائے گا، فقیر قادری کچھ نہیں بتائے گا، کیا بتائے گا؟ ہاں میرے پاس کچھ نہیں ہے یار، اگر ہے تو صرف بزرگوں کا فیضان ہے، کچھ نہیں ہے بزرگوں کا فیضان، کچھ نہیں نا، اور اسی پر میری زندگی بسر ہے۔ دیکھا کہ جب نبی پیدا ہوئے تو حضرت دائی حلیمہ نبی کو اپنے گاؤں لے کر گئی۔ الحمدللہ وہ مقام اللہ کا کرم ہے کہ ریاست پوری نے 2 مرتبہ اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ یار کتنا نوازا ہے ان خطا کار آنکھوں کو میرے رب نے، کتنا نوازا ہے میرے مصطفیٰ کریم نے، میرے مصطفیٰ کریم نے کتنا نوازا ہے۔ وہ تو یہ میں نام لیا رتن ہندی، آپ یاد رکھیں، ہندوستان سے یہ بہت بڑے ویپاری ہیں جو ہندوستان سے عراق، ایران، ملک شام، اس وقت حجاز، یہ تمام جگہ جو ہے اپنی تجارت کے غرض سے ادھر سے مال لے کے جاتے تھے، ادھر سے لاتے تھے، ادھر سے لے کے جاتے تھے، ادھر سے لاتے تھے۔ تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ میرے نبی دائی حلیمہ کے یہاں رہے تھے، سنا نا بچپن میں؟ یار آپ سنا نبی پہچانتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، نبی پہچانتے ہیں، نبی کس طرح پہچانتے ہیں یہ جملہ یاد رکھیں میرا۔ اب سنیں سرکار کا بچپنا ہے، میرے نبی کا حضرت دائی حلیمہ کا شہزادہ جو تھا وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، بکریاں چرایا، تو میرے نبی بھی بکریوں کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے، میرے نبی بھی بکریوں کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اچانک بارش ہوئی اور ایک نہر، اتنا پانی آیا، اتنا پانی آیا، اور جو بڑے بڑے جو جوان اور جو آدمی جو لوگ تھے وہ بکریاں بھی پار ہو گئی اور حضرت دائی حلیمہ کے بیٹے بھی پار ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ کا بچپنا ہے، وہ کھڑے ہیں، وہ کھڑے ہیں اس ندی کے کنارے، اس نہر کے کنارے نبی کھڑے ہیں، مگر میرے نبی او یار بچپنے کے زمانے میں کسی کی تقدیر بدلنا چاہتے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کسی کی تقدیر بدلنا چاہ رہے تھے۔ ہاں یہ رتن ہندی اسی راستے سے ان کا گزر ہوا، لال ہندی کا گزر اسی راستے سے ہوا، اور رتن ہندی نے کہا، انہوں نے کہا یار بڑے بڑے لوگوں نے یہ نہر پار کر لی ہے، لگتا ہے یہ بچہ ہے، لگتا ہے یہ بچہ ہے، پانی سے گھبرا رہا ہے، پانی سے ڈر رہا ہے، یہ ندی یہ نہر پار نہیں کر پا رہا ہے۔ تو رتن لال ہندی نے کہا کہ میں آپ کو پار کرا دوں، پیار سے بولو سبحان اللہ، کہا میں آپ کو ندی پار کرا دوں، میں آپ کو یہ نہر پار کرا دوں۔ تو میرے مصطفیٰ نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا، ان کا بچپنا ہے، وہ کڑیل جوان ہے، مسکرا کر دیکھا، فرمایا ہاں۔ میرے نبی نے کہا تو مجھے کیا پار کرائے گا، میں تجھے پار کرانا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، تو مجھے کیا پار کرانے کی بات کرتا ہے، میں تجھے پار کرانا چاہتا ہوں۔ یار بچپنے کا زمانہ ہے میرے نبی، بچپنے کا زمانہ، اعلان نبوت تو 40 سال کے بعد کریں گے نا، بچپنے کا زمانہ۔ رتن ہندی نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پر بٹھایا اور وہ نہر پار 7 مرتبہ میرے نبی نے چلتے چلتے ارشاد فرمایا، اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میری نبی نے 7 مرتبہ یہ دعا دی، رب کائنات سے ہر دعا کے بدلے میں 100 سال کی اس کو عمر عطا دی، ہر دعا کے بدلے میں 100 سال کی اس کی عمر۔ یار رتن لال ہندی کی تاریخ سنو، وہ اس دنیا میں 700 سال زندہ رہے، کتنا؟ اگر اللہ نے نوازا ہے تو بیپاروں کاروبار سے وقت نکالو، اللہ کے مزار، اللہ والوں کے مزار کے حاضری دینے کی کوشش کرو۔
یا جاؤ کبھی بھٹنڈا میں بتا دے رہا ہوں. آج بھی وہ صحابی رسول جس نے اپنی زندگی مصطفیٰ کے سامنے گزاری. کتنا 7 بار میرے نبی نے کہا اللہ نے 700 سال ان کو زندگی عطا فرما دی. 700 سال بات آئے گئی چلے گئے. اب نبی کا بچپنا، پھر نبی جوان ہوئے، پھر نبی مکے گئے، پھر آپ نے اعلان نبوت فرمایا. اعلان نبوت فرمانے کے بعد جب لوگوں نے کہا اگر آپ نبی ہیں، اگر آپ رسول ہیں، اگر آپ نبی ہیں، تو وہ جو پیڑ سامنے کھڑا ہے نا خانہ کعبہ کے سامنے، حضرت مسجد ہے مسجد شجر. مسجد شجر اس کا نام ہی مسجد شجر. مسجد شجر، شجر پیڑ کو کہتے ہیں. مسجد پیڑ، مسجد شجر اس کا نام ہے. جانتے ہو وہ مسجد وہ ہے کہ جب لوگوں نے آ کر یہ کہا نا میرے نبی سے، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا جاؤ وہ جو پیڑ کھڑا ہے اس سے کہنا کہ پیڑ تجھے اللہ کے رسول نے بلایا، تجھے اللہ کے رسول نے بلایا. اتنا کہہ دینا. جب وہ لوگ گئے اور جا کر انہوں نے کہا کہ پیڑ وہ جو بیٹھے ہیں تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، وہ ادھر ہلتا ہے ادھر ہلتا ہے اور جھولتا ہے اور اپنے پورے اس کی جتنی جڑیں تھی پر لاتا ہے اور اکڑتا ہوا چلتا ہوا مصطفیٰ کے قدموں تک آ جاتا ہے. یار پیڑ آیا نبی کے قدموں تک آیا، چلنے کے بعد پھر وہیں چلا گیا. لیکن جس کو نہیں ماننا ہوتا نا اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا. وہ بولے محمد یا ربی تم تو بہت بڑی بات ہے، معاذ اللہ رب العالمین. جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتا. وہ شان کو سمجھتا لیکن نہیں مانتا. جس کو ماننا ہی نہیں